بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شب قدر کی نشانیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر میں پڑھنے والی دعا کون سی ہے؟ شب قدر میں کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ محترم ناظرین، مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ان چیزوں کا تعلق امور کشف سے ہے جو ہر شخص کو دکھائی نہیں دیتے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ حضرت ایوب بن خالد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو وہ بالکل میٹھا تھا۔ اور یہ 23ویں شب کا قصہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر پھر مجھے بلا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، یہ معتدل رات ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ذکر کی ہے کہ اس رات کی بن جملہ علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیطان کو نہیں مارے جاتے اور اس کے بعد صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ عز و جل نے اس دن آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ بہت سی احادیث کے مطابق شعاع کے بغیر آفتاب کا طلوع ہونا ہے اور یہ علامات ہمیشہ ہوتی ہے، باقی علامات کا پایا جانا ضروری نہیں۔ اسی طرح سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہوتا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں نہیں ہوتی اور وہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ محترم ناظرین، اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جو بن پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ غنیت الطالبین میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گناہگار ہو تو تم پر مشق کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلامتی ہو، اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دستے دراز کرتا ہے تو اس کے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی کوچے کوچے پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے اس کو بخش دوں، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے اس کی معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کو قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ و استغفار کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے ہوتے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا کیا تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی 21ویں
23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری میں ہے۔ اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے شب قدر کی تعین اٹھا لی۔ اگرچہ بعض وجوہ سے اس امت کو فائدہ ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعے کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورہ قدر پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت ہے، مختلف متعدد ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود سورت اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس سورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور آپ نے کیا جانا، آپ کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات میں فرشتے اور روح جبریل امین اپنے پروردگار کے حکم سے امن خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک پرسرار رہتی ہے۔ سورہ قدر محترم ناظرین 83 سال 4 ماہ کی عبادت اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا۔ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس مدت تک محدود نہیں کیا بلکہ اس کی تعین اپنے پاس سے رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس زمن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہیں جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرے گا اس کے اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابہ اکرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کی بابت گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ان پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے۔ اس پر اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اگر ان آیات کے مضامین کا اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیاوی و آخری سعادات کا سامان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔